السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں زی ایچ نیوز. میں ہوں ظہیر احمد. ناظرین، بالآخر سری نگر ہائی وے پہ ہے عمران خان صاحب کے لانگ مارچ کا جو قافلہ ہے، آزادی مارچ یا حقیقی جو بھی انہوں نے نام دیا ہوا ہے اس کا. لیکن جو شیلنگ ہوئی ہے اس کے حوالے سے میں اتنا بتاتا چلوں، ہمارا آفس وہاں سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پہ ہے. وہاں تک اس کے اثرات تھے اور اس کے بعد 2 دفعہ میرا جانا بھی ہوا جناح ایونیو پہ، جہاں پہ یہ سارا کراؤڈ تھا اور بڑی شدید قسم کی وہاں پہ شیلنگ تھی. اور سارا دن جو ہوا اور کل کے رات میں کریک ڈاؤن جو ہوا، جو صبح لاہور میں سین تھا، وہ اصل میں بتاتا ہے کہ فاشسٹ کون ہے، فاشسٹ کی حکومت کس کی ہے. بڑے جو 2014 کے مثالیں دے رہے تھے، دیتے ہوئے نہیں تھکتے تھے کہ ہم 2014 کی طرح ان کو آنے دیں گے، ان کو روکیں گے نہیں، جہاں مرضی آئیں جائیں، جو مرضی کریں، یہ کیا کر سکتے ہیں. لیکن ان کی بوکھلاہٹ کی، ان کی فرسٹریشن کی جو سب سے پہلی جھلکیاں نظر آئی وہ کل جو کریک ڈاؤن کے ٹائم پہ لوگوں کی دیواریں پھلانگتے ہوئے، لوگوں کے گھروں کے اندر جاتے ہوئے، اور اس کی صبح صبح جو جھلکیاں نظر آئی وہ بھی سب کے سامنے تھی. جس طریقے سے روکا گیا، بھرپور طریقے سے روکا گیا. ظاہر ہے کہ جہاں پہ خواتین ہوتی ہیں، سب کو پتہ ہے کہ عمران خان کے جو ووٹر سپورٹر ہیں ان میں خواتین بھی ہیں، ان میں بچے بھی ہیں، ٹین ایجر بھی ہیں. وہ کم از کم شیلنگ کا یا اس کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے. ظاہر ہے وہ اس طرح کے ٹرینڈ تو نہیں ہوتا بندہ. پورا دن لگا کے جناب صاحب انہوں نے بھرپور طریقے سے لاہور سے آنے والے قافلوں کو روکا، سارا کچھ کیا. اور پنجاب کے دوسرے حصوں میں، راولپنڈی کا میں رہنے والا ہوں، جس طریقے سے میں آفس میں پہنچا ہوں، حالانکہ میڈیا کا بندہ ہوں، اس کے باوجود میں جس طریقے سے آفس پہنچا مجھے پتہ ہے، جس جگہ پہ کنٹینر لگے ہوئے تھے مجھے پتہ ہے. لیکن شام کو انہوں نے ہمیشہ کی طرح جلدی کی مٹھائیاں کھانے میں، اور جا کے پہلے رانا ثناء اللہ نے ایک جسے کہتے ہیں طبلے، وہ کیا فتح بجانا شروع کر دیا، فتح کے جشن منانے شروع کر دیے. پھر مریم بی بی آ گئی، انہوں نے جناب فتح کے جشن منانے شروع کر دیے کہ یہ ہو گیا یہ ہو گیا. اور ابھی دیکھ لیں، ابھی وہ یہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں عمران خان صاحب، لوگ ساتھ ہیں، شیلنگ کرتے ہیں، تتر بتر ہو کے دائیں بائیں ہو جاتے ہیں، لیکن اس کے بعد پھر آ جاتے ہیں. اور شام کو میں نے ایف بی آر کے ایک چیئرمین تھے جنہوں نے پروگرام میں آنا تھا، ان کو جب میں نے کال کی وہ اتنے ایکسائٹڈ ہوئے تھے کہ میں تو یہاں نہیں آ رہا، یا تو نیا پاکستان بن رہا ہے. اس ٹائم جو اٹک تھا وہاں ہارڈلی کراس کیا تھا، لیکن یہاں ڈی چوک پہ یہ صورتحال تھی. تو یہ ہے بوکھلاہٹ جو حکومت کی پچھلے 2 دن میں نظر آئی ہے. اور اسی بوکھلاہٹ کی وجہ سے جتنے بھی غیر جانبدار صحافی ہیں، ان کے میں نام لے سکتا ہوں، وہ کیا کہہ رہے ہیں. اور ایون چڑیا جو ہے نجم سیٹھی صاحب، انہوں نے بھی تھوڑی دیر پہلے کیا کہ اس پورے سنیریو میں سب سے زیادہ اگر کسی کا فائدہ ہوا ہے تو اسٹیبلشمنٹ کا ہوا ہے، سب سے زیادہ اگر کسی کا نقصان ہوا ہے تو چڑیا کیا کہہ رہی ہے، پی ٹی آئی کا نقصان نہیں ہوا، عمران خان کا نقصان نہیں ہوا، نون لیگ کا نقصان ہوا ہے. انہوں نے کہا اس پی ڈی ایم کی حکومت کا نقصان ہوا ہے. یہ باقی چھوڑے، نجم سیٹھی صاحب کہہ رہے ہیں. اچھا، اس کے علاوہ آگ لگائی گی جناح ایونیو پہ، کوئی پتہ نہیں کس نے لگائی تھی، کیونکہ جس طریقے سے صبح سے ٹویٹس جاری تھی، وہ کنٹینر سے ہٹاتے ہوئے اگر کوئی پل سے گرا ہے تو وہ بھی پی ٹی آئی کی ذمہ داری ہے. کیا کنٹینر پی ٹی آئی نے لگائے تھے؟ مریم بی بی سے پوچھے بندہ کوئی جا کے. جنہوں نے کنٹینر لگائے وہ ذمہ دار نہیں ہیں، اور جس کنٹینر کو ہٹاتے ہوئے اگر وہ نیچے گرے ہیں یا کچھ کو گرایا گیا ہے، کچھ کو، وہ ذمہ دار جو ہے، آپ وہ ذمہ داری بھی ان پہ ڈال دیں. شیلنگ ہو رہی ہے، شیلنگ کا جو شکار ہو رہے ہیں اس کی ذمہ داری بھی عمران خان پہ اور ان پہ ڈال دیں. بی بی جو ہے وہ تصویریں لگا رہی ہے شیلنگ کے، اور نتیجے میں یا زخمی ہونے کے ربڑ پیلٹس جو کی گئی ہیں اس کے نتیجے میں بار بار کہہ رہی ہیں سلیمان کو بلائیں اور قاسم کو بلائیں. پہلے نمبر پہ تو یہ بتائیں کہ حسین نواز کہاں پہ ہے، پہلے نمبر پہ یہ، دوسرے نمبر پہ یہ بتائیں مریم بی بی کہ حسن کہاں پہ ہے، وہ کہاں کے رہنے والے ہیں، کہاں پہ ان کا بزنس ہے، اور آپ کے بابا کہاں پہ ہیں. کیا وہ صرف حکمرانی کرنے کے لیے آتے ہیں یہاں پہ مشکلات سہنے کے لیے نہیں آ سکتے؟ آپ تو باوجہ مجبوری یہاں پہ، آپ کو تو کسی نے جانے نہیں دیا، آپ تو حکومت کرنے کے لیے آتے ہیں سارے. رہ گئے عمران خان صاحب کے بچے جو ہیں وہ سیاست میں نہیں ہیں. بات کریں لیڈرشپ کی، لیڈرشپ کی اگر بات کرتے ہیں تو آپ کے والد صاحب نے ایک سہیل وڑائچ صاحب کے یہ پیچھے غدار کون ہے پڑی ہوئی ہے، اس میں انٹرویو دیتے ہوئے کہا تھا کہ جب میں نے قدم بڑھایا، سب نے قوم نے کہا کہ قدم بڑھاؤ نواز شریف، ہم تمہارے ساتھ ہیں. جب میں نے قدم بڑھایا تو میرے ساتھ کوئی نہیں تھا. اس کے بعد انہوں نے ہزارہ میں مانسرہ میں جلسہ کرتے ہوئے کہا تھا کہ میرے ساتھ دو گے نا، میں بڑے، اس نے لائٹر انداز میں انہوں نے کہا تھا کہ میرے ساتھ دو گے نا، یہ نہ ہو قدم بڑھاؤ جس طرح پچھلی دفعہ میں نے بڑھایا تھا میرے ساتھ کوئی نہیں تھا. وہ تو اس طرح منتیں کرتے تھے. یہ عمران خان ہے جو رات کے اس پہر چھوٹے چھوٹے بچوں سے لے کے ہر ایج کے گروپ کے بچوں، بڑوں، ایکس سروس مین، بیوروکریسی، سب عمران خان کے ساتھ اس وقت وہاں پہ نظر آ رہے ہیں.
تعداد جتنی بھی ہو، لیکن آپ دیکھ لیں کہ رات کا یہ پہر ہے، آپ نے کتنی رکاوٹیں کھڑی کی اور کتنے وہ کیے. آگ لگانے کی میں بات کر رہا تھا، اس کے اوپر صبح سے جس طریقے سے مریم بی بی اور پورا نون لیگ کا جو میڈیا سیل ہے وہ جس طرح ٹویٹس کر رہا ہے، جس طرح بتا رہا ہے جو اپنے قصور ہیں، اپنے پولیس کے مارے ہوئے یا پولیس کے زخمی کیے ہوئے بندوں کو بھی آپ پی ٹی آئی پہ ڈال رہے ہیں، تو سوچ سکتے ہیں کہ آگ کس نے لگائی ہوگی جناح ایونیو پہ. یا تو آپ کسی کی فوٹیج لا کے دکھائیں کہ آگ کس نے لگائی ہے. آگ کوئی خود بخود تو نہیں لگ جاتی ہے، وہاں پہ تو ہر وقت کیمرے آن ہیں. کس طریقے سے وہاں پہ آگ لگی ہے، یا آپ کس کے اوپر پھینک رہے ہیں، کیا کرنا چاہتے ہیں ثابت. اور فوج کو طلب کیا گیا آرٹیکل 245 کے تحت. اس کے پیچھے بھی ایک سائنس ہے. سائنس یہ ہے کہ یہ کسی نے باہر سے بھی کہا ہوگا اور کسی نے ادھر سے بھی کہا ہوگا کہ پولیس کیوں ذمہ داری لے، حکومت کیوں ذمہ داری لی، کوئی اور کیوں نہ لے. لیکن یہ ذہن میں رکھیں، نہ عوام فوج کے آگے آئے گی، نہ فوج عوام کے آگے آئے گی. ان کو فرسٹ جو فرنٹ لائن پہ آگے ہوں گی وہ پولیس ہی ہوگی. تو اس طرح کا خواب کبھی پورا نہیں ہوگا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کے سامنے آئیں. اور اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے اس طرف سے کوئی ایسا ہو کہ فوج کے اوپر خدا نہ خواستہ کوئی حملہ ہوتا ہے یا ادھر سے ہوتا ہے، تاکہ آپ چاہتے ہیں کہ ان کی بنی ہوئی بات اگر کچھ بنتا ہوا نظر آ رہا ہے وہ بگڑے، تو یہ آپ کا خواب ہے. اور سلام ہے سپریم کورٹ کو، جس طریقے سے سپریم کورٹ ایک کا آرڈر دینے کے بعد رانا ثناء اللہ نے اس کی دھجیاں بکھیری ہیں، اس کے باوجود رکاوٹیں لگائی ہیں، اس کے باوجود ربر پیلٹس جو ہے اس کو فائر کیا، شیلنگ کی ہے، اس کے باوجود، حالانکہ سپریم کورٹ نے منع کیا تھا، اس کے باوجود. لیکن سلام ہے سپریم کورٹ کو، جس وقت اٹک کے پل کے اوپر سب سے بڑے خون خرابے کا خطرہ تھا. جو لاہور میں صبح وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، کچھ بھی ہو سکتا تھا. ظاہر ہے وہ کے پی کے کا کراؤڈ زیادہ وائلنٹ ہے، تھوڑا سا ان کی مزاج کے اندر ہے سارا کچھ، کیا کچھ نہیں ہو سکتا تھا. وہ تو شکر ہے کہ وہ کورٹ نے آرڈر دیا، بڑے خون خرابے سے بچ کے. یار لوگوں کو بڑی تکلیف ہے اس پہ، کچھ کتھک ڈانسر جو اینکر ہیں ان کو بڑی تکلیف ہے کہ سپریم کورٹ، ان کی نیندیں حرام ہوئی ہوئی ہیں کہ سپریم کورٹ نے کیا آرڈر دے دیا، کیوں دے دیا. سپریم کورٹ نے بالکل صحیح آرڈر دیا. جب آپ خود کہتے ہیں کہ فریڈم آف ایکسپریشن ہے، پروٹیسٹ کا حق ہے، پرامن پیسفل پروٹیسٹ کا حق ہے، تو آپ سپریم کورٹ کو کیسے منع کر سکتے ہیں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ خون خرابہ ہوتا؟ آپ جو کہا جاتا ہے ان کے بارے میں کہ فلانے کیس ہیں اتنے، عابد علی کے والد صاحب جو کہتے تھے، پہلے تو ہم اس کو صرف ایک سیاسی سٹنٹ سمجھتے تھے، لیکن آج کی اس ڈیولپمنٹ کے بعد واقعی ڈاؤٹ ہونا شروع ہو گیا ہے کہ وہ جو عابد علی کے والد صاحب الزام لگاتے تھے وہ شاید کہیں پہ ٹھیک ہے. یہ ہے. اور عمران خان صاحب ابھی تقریر کریں گے، اور یہ بھول جائیں مٹھائیاں کھانے میں جلدی کرنے والے جو صبح سے لگے ہوئے تھے، پکچر ختم ہو گیا اور پتہ نہیں دیکھنے والے کیا کہہ رہے تھے، ختم ہو گیا، یہ ہو گیا. عمران خان صاحب جو ہیں وہ سب کو پتہ ہے، ان کے جو کرٹک ہیں ان کو بھی پتہ ہے کہ وہ اپنا ٹارگٹ جو ہے وہ اچیو کر کے جاتے ہیں، ایسے نہیں جاتے. تو اب تقریر کے بعد دوبارہ سے ویڈیو میں حاضر ہوں گے، کچھ اندر کی باتیں بھی بتائیں گے. ابھی تک کے لیے اتنی اجازت دیجیے. اللہ حافظ.